ڈاکٹر صاحبہ اب بات کر لیتے ہیں نقصان کی کہ کیا کیا نقصان ہوتے ہیں بغض اور حسد کے ہماری زندگی پر، کس کس طرح سے نقصان دہ ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ شکریہ زینب۔ الحسود کہا گیا اس شخص کو جس کی طبیعت میں ہی حسد پایا جاتا ہے، اور الحساد کہا گیا کہ جو بہت زیادہ حسد کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو آپ اپنی فیملیز میں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ شخص خوش نہیں ہوتا نعمت پر، اس طرح سے خوش ہو کر مبارکباد نہیں دیتا یا خوشی میں شامل نہیں ہوتا۔ اور آج اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے اس کے لیے خوشی میں خوش ہونا مشکل ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی طبیعتوں میں ہیں، لیکن اگر وہ بھی چاہیں تو اس راہ کو اختیار کرتے ہوئے، توبہ کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے بچ سکتے ہیں۔ اس کی تباہ کاریاں بے شمار ہیں۔ اس حسد کی وجہ سے یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک کے مطابق اس کا مفہوم ہے کہ یہ حسد اور بغض ایسی بیماریاں ہیں جو مونڈ دیتی ہیں۔ تو کس چیز کو مونڈ دیتی ہیں؟ بالوں کو نہیں، یہ دین کو مونڈ دینے والی۔ اللہ اکبر۔ تو اس پہ علماء نے اور اعلی حضرت نے بھی اس پر بات کی کہ دین کو کیسے مونڈ دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفائی نہیں رہتی، وہ اسلام کا نور نہیں رہتا، کیونکہ مومن کے اندر ایمان اور حسد دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حسد نہیں ہو سکتا۔ مومن تو خیر خواہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے، اور ہو ہی نہیں سکتا وہ مومن جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس کی وجہ غیظ و غضب بنتی ہے، انسان غصے میں آ کر، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے اہل کتاب کا، کفار مکہ کا، کہ وہ جب اکیلے ہوتے تھے تو غیظ و غضب کا شکار ہوتے تھے، سامنے آ کر مسلمانوں سے اچھے طریقے سے ملتے تھے، مگر جب اکیلے ہوتے تو غصے سے دانت چباتے تھے، انگلیاں چباتے تھے۔ اور ان کے لیے آتا ہے کل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، مر جاؤ اپنے غصے میں، اللہ تمہارے دلوں سے واقف ہے، تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہے۔ بے شک۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب یہ بنتا ہے، اس کی جو جڑ ہے ان کو ختم کریں۔ عداوت ہے کسی کے ساتھ پائی جاتی، غیظ و غضب پایا جاتا ہے آپ کے اندر، ان علامتوں کو، ان اسباب کو پہچانیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس سے روحانی سکون انسان کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دوسرے سے خواہ مخواہ بدگمان رہتا ہے، اور ایون کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو سینٹرلائز کر کے سوچتا ہے اس نے میرے ساتھ فلاں جگہ یہ اچھا نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے اس کو نقصان ہوا۔ مطلب اس کی اس زوال پر، اس کی نقصان پر خوش ہونا، اور جب اس کی خوشی ہو تو اس میں غم کا شکار ہو جانا۔ یہ حسد، بغض اور کینے کی علامتیں ہیں جو دل کو کھا جاتی ہیں، جن سے قلبی اطمینان آ ہی نہیں سکتا۔ پھر انسان کے اندر منافقت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ قریبی رشتوں میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ جب اس سے ملیں گے تو آپ بظاہر تو اچھے طریقے سے ملیں گے، مگر آپ کے ظاہر اور باطن میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے، اور نفاق تو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے نیکیوں کو، آپ جیسے حدیث مبارکہ میں آئے، نیکیوں کو ضائع کر دینے کا سبب بنتا ہے۔ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اپنی اس آگ میں چونکہ جل رہا ہے، اس لیے وہ حق بات کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتا، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں تو اندر سے ایک خاندانوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، گروہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو محبت، اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے تھا، آج آپ دیکھیں تو مسلمان پارا پارا ہو چکے ہیں، ان کا اتحاد رہا ہی نہیں ہے۔ مسلمان اتنی ٹولیوں میں بٹ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گروہوں سے، قومیں دوسری قوم سے عصبیت پائی جاتی ہے، تعصب پایا جاتا ہے، انسان دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا، اکیلا رہنا پسند کر رہا ہے، لا تعلق ہو رہا ہے۔ تو وہ اسلام کے جو سنہری اصول تھے، جو اوصاف حمیدہ انسان میں پائے جانے چاہیے تھے، وہ اس ایک بیماری کی وجہ سے نہیں پائے جاتے۔ بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان خیر سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اور اپنے لیے خود جہنم کو تیار کر رہا ہے۔ صحیح۔ اللہ پاک بچائیں۔ آمین الہی آمین۔